بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی، میں اپنے لیے بنا رہی تھی۔ آج میں نے صبح اٹھ کے نماز پڑھی تھی، تو اس کے بعد میں پھر لیٹ گئی جا کے تسبیح کی، اور پھر جب دھوپ نکلی تو پھر میں آ گئی ناشتے کے لیے۔ میں نے کہا آج میں اپنے لیے فرینچ ٹوسٹ بناتی ہوں اور ساتھ میں چائے بناتی ہوں۔ یہ ونیلا ایسنس ڈالا تھا تاکہ اس میں سے انڈے کی اسمیل نہیں آتی جب آپ فرینچ ٹوسٹ بنائیں تو اس میں ڈال دیتی ہوں۔ یہ میں نے اپنے لیے چائے بنائی تو میں نے کہا ایک بیٹی کا کپ بناتی ہوں اور ایک اپنا۔ تو بیٹی کہہ رہی تھی میں نے سلائس نہیں کھانے، آپ مجھے چائے دے دینا۔ تو میں نے پھر یہ انڈے فرینچ ٹوسٹ بنائے تھے، تو چائے میری ابل گئی تھی۔ اور آج میں صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ صحن میں اچھی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اس میں بڑا مزہ آ رہا تھا ناشتہ کرنے کا بھی۔ اور یہ فرینچ ٹوسٹ بنا رہی ہوں، اور یہ میں نے فرائی کر لی ہیں۔ دیکھیں کتنا دھواں نکلتا ہے، تو اس لیے پھر میں کچن کا جو سسٹم ہے زیادہ تر باہر ہی کوشش کرتی ہوں کہ صحن میں کر لیا کروں۔ اور یہ میری ناشتہ میرے لیے ریڈی ہو گیا تھا، اور یہ میں اندر رکھ کے آتی ہوں تو پھر میں بلیوں کو ان کے اوپر سے کپڑا اتارتی ہوں تاکہ یہ بھی دھوپ سیک لیں، اور ان کے اوپر جو رات کو جیسے لپیٹ کے رکھتی ہوں ان کے گھر میں، یہ دیکھیں میں نے اس طرح چادر ایک سائڈ پہ ڈالی ہوتی ہے، اوپر پھر ٹیبل رکھ دیتی ہوں، اور تاکہ ان کو ہوا بھی نہ لگے اور گرمائش بھی رہے۔ تو اب میں ان کا بھی کھولنے لگی۔ دونوں جو میری کٹنز ہیں ادھر ہی ہیں، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ میں نے سارا اسی طرح لپیٹ کے ادھر ہی رکھ دوں گی۔ یہ دونوں اندر بیٹھے ہوئے تھے، کتنے خوش ہوئے ہیں جیسے دھوپ پڑی ہے۔ یہ دونوں گھوم رہے ہیں اچھے سے، اب یہ اپنا کھانا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا ڈالو۔ تو جیسے ہی صبح ہوتے ہیں تو یہ ایک کاٹن تھا، تو وہ میں سائڈوں پہ سارا لپیٹ دیتی ہوں، اوپر ٹیبل اور ساتھ میں چادر، کیونکہ ان کو بھی تو ٹھنڈ لگتی ہوگی۔ یہ دیکھیں چھوٹی کٹن کو تو ہم نے شرٹ بھی پہنائی ہوئی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور کل سے اتنی پریشان ہوئی ہے کہ مجھے کیا پہنا دیا ہے انہوں نے اچھا جی، آج میں نے چھوٹا سا پڑھائی کروانی تھی تھوڑی سی، مطلب نیبرز وغیرہ کو بلا کے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے گھر میں مسئلے مسائل بڑے چلے ہوئے ہیں جب سے یہ نظر حسد لے کے مجھے بیٹھی ہوئی ہے، اور بہت کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو ان کے بسکٹس ہیں میں ان کے اس میں ڈال رہی ہوں، اور یہ ان کو میں ڈالتی ہوں تاکہ یہ بھی ناشتہ کر لیں اور پھر میں بھی جا کے ناشتہ کروں۔ یہ دونوں کی کوشش ہے کہ میں باہر نکلوں، وہ ایک دوسرا دیکھ رہے کہ میں باہر نکلوں، اور جیسے اندر رکھوں گی تو دیکھنا ان کی کھانے کی سپیڈ۔ یہ بسکٹس ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کی مطلب وہ کھانے پینے سے ہماری مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ خیر یہ بھی ناشتہ کر رہے تھے، اور میں ہاتھ دھو کے میں نے کہا میں بھی اپنا ناشتہ اندر لے جاتی ہوں۔ اور آج جو ہے ہیلپر بھی آنے والی تھی، تو میں نے کہا ہیلپر کے آنے سے پہلے ناشتہ کروں۔ خیر ہیلپر بھی آ گئی تھی میری، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اچھی طرح صفائیاں کر دینا، تاکہ آج 5-6 جو ہے عورتیں آئیں گی، تو میں ان سے ایک مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ 1000 بار یہ وظیفہ کروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ضرور آسان کرے گا۔ تو سورۃ نوح ہے سورۃ نوح 1000 بار میں نے پڑھائی تھی۔ تو پھر بیٹی اٹھی تو وہ کہہ رہی ہے کہ چائے نہیں میں ابھی لے رہی، تو میں اپنا جوس بناتی ہوں اور آپ کو بھی دیتی ہوں، آپ نہیں پیتی ہو جوس۔ تو جس وقت کام میں لگ جاؤں تو پھر بھول بھی جاتی ہوں۔ تو پھر بیٹیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اسی لیے تو بیٹیوں کی کمی لگتی ہے جب وہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے، اللہ ان کی سب مشکلیں، سب کی بچیوں کے نیک نصیب کرے، ان کے صدقے اللہ میری بچیوں کے بھی نیک نصیب کرے۔ اور حسد اور جو جلن ہے وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑتی، کہ میں نے بتایا کہ میرے ساتھ بہت زیادہ پرابلمس سٹارٹ ہو گئی تھیں، لیکن 5 سے 6 سال میں میں بالکل لاس ہو کے، تو یعنی کہ میں نے اپنے 2 گھر بنائے تھے، تو دونوں ہی گھر جو ہے میرے سیل آؤٹ ہو گئے، اور مجھے نظر اس طرح کھاتی گئی، اس طرح جیسے دیمک کھا جاتی ہے لکڑی کو، لیکن وہ لکڑی کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگائیں تو اندر سے لگتا ہے کہ جی پاؤڈر گر گیا اور یہ لکڑی جو ہے ختم ہو گئی۔ یہی سچویشن میرے ساتھ ہوئی۔ تو آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، میری یوٹیوب فیملی میرے لیے سب دعا کیجیے گا کہ اللہ میرے لیے آسانیاں کرے، سب کے لیے کرے۔ اور یہ میں ان کے لیے تھوڑا سا اہتمام کر رہی تھی کہ بریانی بنا رہی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی پوری ریسپی، لیکن میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے چکن آلو کی بریانی بنائی تھی۔
تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اندر بیٹھ کے پڑھائی بھی ہو رہی تھی. اور یہ جو فائنل لک اس کی ہے نا میں نے آپ کو دکھا دیا. اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے نا کینڈیز وغیرہ منگوا لینی ہے, تقریباً 1000 کینڈی ہو. تو یہ پھر نا میں نے بیٹے کو بھیجا تھا, تو وہ گن رہا تھا, کاؤنٹنگ کر کے رکھ رہا تھا کہ اللہ میاں جو ہے نا ہماری مشکلیں آسان کر دیں. کیونکہ میرے بچے بھی بڑے ٹینشن میں ہوئے تھے. ظاہرہ 2 گھر, اپنا رہنا سہنا سب کچھ ہو گیا تھا. تو یہ میں ان کو نا سرونگ کے لیے دے رہی تھی پلیٹس میں ڈال کے, کیونکہ میں نے کہا ڈش میں ڈالوں گی تو ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو یہ کافی رات بھی ہو گئی تھی, مغرب کے بعد کا ٹائم شروع ہو گیا تھا پڑھائی کرتے ہوئے. تو اللہ میاں ان کے لیے بھی آسانیاں کریں, اور جنہوں نے مجھے بتایا ان کے لیے بھی, اور میں اپنی یوٹیوب فیملی کو بتا رہی ہوں, اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے. اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. یہ دیکھیں یہ پڑھا رہی ہوں تو اس میں نا میں کمپلیٹ نہیں دکھا سکی, اور سردی تھی اس لیے میں نے نیچے بھی نہیں بٹھایا, تو اوپر سب صوفے پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. اس کے بعد جو ہے نا کھانے پینے کے میں نے برتن جو اکٹھے کیے تو وہ سارے دھوئے. تو میں نے کہا چلیں یہ شام رات کا کام جو ہے, اور میری عادت ہے کہ میری فل کوشش ہوتی ہے کہ رات کے برتن میں لازمی رات کو نیٹ اینڈ کلین کر کے کچن سوں, تاکہ صبح اٹھوں اور فریشمنٹ ہو. کیونکہ صبح میں کبھی جب پڑے ہوتے ہیں نا, کبھی طبیعت نہ صحیح ہو یا زیادہ کوئی مسئلہ ہو, تو وہ جو ہے نا کچن جو ہے میرا بھرا ہوا, وہ پھر سارا دن سنک ہی نہیں کلیئر ہوتا ہے. اس لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ رات کو نیٹ اینڈ کلین کر کے سوں کچن کو, اور اچھا بھی لگتا ہے. اور آپ نبی پاک کا فرمان ہے کہ آپ جو گندگی چھوڑ کے نہیں سوئیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. کیونکہ جن برتنوں میں ہم کھاتے ہیں وہ ساری رات بیٹھ کے نا میں بچپن سے سن رہے ہیں کہ بدوائیں دیتے ہیں, اور برتن نیٹ اینڈ کلین رات کو رکھ کے سوئیں تو وہ ہمارے لیے عبادت بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نیٹ اینڈ کلین کیا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا ہم صاف ستھرے ہوں, اور برتن بھی کہتے ہیں ہمیں کھایا پیا اور ہمیں بھی صاف ستھرا رکھ کے سو. تو اس لیے پھر میں نے سارے برتن وغیرہ دھوئے, کچن صاف کیا. اور جو ہے نا یہ سورت پڑھانے سے اللہ میاں میرے لیے آسانیاں کر دے انشاءاللہ. جنہوں نے مجھے اتنے یقین سے کہا, ان کے ساتھ بھی کوئی پرابلم تھی, ان کی بھابھی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نا یہ گھر میں پڑھائی کروائیں. خیر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے جس نے جو وظیفہ بتایا نا, میں نے سب اللہ کے کرم سے کروائے ہیں, اور اللہ میرے لیے کافی آسانیاں کر گیا ہے. اللہ نے میرے لیے بہت مشکلیں آسان کی ہیں. کوئی نہیں, گھر بھی انشاءاللہ زندگی کے ساتھ ساتھ بن جاتا ہے. اس گھر میں ہم جب شفٹ ہوئے نا تو بڑا عجیب سا لگا, کیونکہ گھر تو نیٹ اینڈ کلین تھا, لیکن اپنے گھر سے رینٹ کے گھر میں پھر آنا کرنا تو بڑی ٹینشن بنتا ہے نا. کہ بس اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے, حاسدین سے ہمیں بچا کے رکھے. حسد ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی مطلب کوئی اسپیشل چیز ہے. حسد یہ ہوتی ہے آپ نے یہ چیز پہنی ہے, میں نے بھی یہی پہننی ہے, دوسرا دیکھ کے وہ چیٹ کرتا ہے, دوسرا دیکھ کے بنواتا ہے کرتا ہے. تو یہ ساتھ میں نا پھر میں نے بچوں کے لیے سوپ بھی رکھا ہوا تھا, کیونکہ سردی بھی تھی. تو اس لیے جو ہے نا یہ مطلب زیادہ ہیوی سوپ نہیں تھا, چکن کارن سوپ ہی بنایا تھا. تو یہ میں تھوڑا سا نا سوپ اندر ہی ہلکی آنچ پہ رکھ کے گئی ہوئی تھی. امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اپنا اور اپنی فیملی کو خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.